أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تحبون التشياء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة والله عالم بما أنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. برادران کرام، یہ آیت سورہ نور کی 19ویں آیت ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ متنبہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی کو عام کرتے ہیں. اب اس کے لفظی معنی دیکھیے. الحمدللہ یہاں پر باشعور حضرات موجود ہیں. قرآن کی آیتوں کے ساتھ اس کے مفہوم کو بھی ذرا غور کریں تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا. اور جب کبھی بھی آپ تلاوت کرتے ہیں تو ذرا معنی اور مفہوم پہ بھی غور کریں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں ان الذین تحبون، جو لوگ چاہتے ہیں، جو لوگ آرزومند ہوتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشہ، فاحشہ سے مراد بے حیائی. قرآن میں بد کرداری کو بھی فاحشہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ان فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے اندر یعنی مسلمانوں کے اندر جو بے حیائی کو اور بد کرداری کو عام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں یا اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں لہم عذاب علیم. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ فی الدنیا والآخرہ، عذاب صرف یہیں پہ ہے نہیں، آخرت کا بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہوگا جو لوگ بے حیائی کو، بد کرداری کو عام کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم بما تعملون، اللہ جو کچھ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، سب کچھ جاننے والے اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ متنبہ فرماتے ہیں، آگاہ فرماتے ہیں عوام الناس کو کہ وہ ہوشیار ہیں. اب اس ضمن میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اب اس کے اندر یہ اخبارات، ٹیلی ویژن اور یہ آپ کے جو ہے دوسرے آج کل کے ٹیکنکس بھی ہیں، سیل فون بھی ہیں. اگرچہ آپ گھر میں ٹیلی ویژن لے کے آتے ہیں، بچوں کو جو ہے سیل فون دیتے ہیں، اگر وہ بچے ہماری نسلیں اس کے برے اثرات سے متاثر ہوتی ہیں تو اس کے گناہ گار، وہ بھی عذاب علیم کے گناہ گار ہم سب ہوں گے. لہٰذا محتاط اور احتیاط برتنے کی اس زمن میں ضرورت ہے. آئیے آج کے پروگرام کے بارے میں الحمدللہ کہ آج جو ہے محفل اقبال شناسی کی 1108ویں نشست منعقد ہو رہی ہے جامعہ مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر. اور آج فروری کی 8 تاریخ ہے اور آج مخاطب کرنے والے ہیں ہمارے شہر کی جانی مانی شخصیت مشہور
نہ صرف یہاں پہ بلکہ عالمی شہرت یافتہ ماہر اقبالیات جناب ڈاکٹر لقاء الحق صاحب، اور آج آپ کا عنوان ہے اقبال کے شعر کے مطابق سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اب اس کے کیا معنی و مفہوم ہیں وہ اب آپ کو وضاحت سے سمجھائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ آئیں اور مخاطب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد میرے محترم بھائیو السلام علیکم۔ میرے محترم بھائیو، آج کا عنوان اقبال کے ایک شعر کے مصرعے سے ہے، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ یہ دراصل اقبال نے ایک بہت ہی پیاری نظم جاوید کے نام جو ان کے بیٹے تھے ان کو لکھی تھی یہ نظم، اور یہ نظم اس وقت انہوں نے جب اقبال لندن میں تھے تو بیٹے نے یہاں سے کوئی فرمائشی ایک خط بھیجا تھا باپ کو۔ اقبال وہ خط پڑھے، اس کے بعد انہوں نے بیٹے کو یہ نظم لکھ کے بھیجائی جو ہمارے پاس جو ہے اس وقت ضرب کلیم وہ کتاب میں جو ہے موجود ہے یہاں پہ، اور اسی نظم کے اس مصرعے سے میں نے جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے آج یہ عنوان رکھا ہے۔ یہ عنوان خالی ایک عنوان نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو ہے نا اس عنوان کے ساتھ ساتھ ہماری علمی اور ادبی جو ثقافت ہے وہ اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈالوں، اور وہ یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اردو ادب میں جو شعراء ہمارے گزرے ہیں، اور فارسی میں بھی اور عربی میں بھی ایک خاص قسم کا نیریٹو یا ایک خاص قسم کا انداز بیان انہوں نے اختیار کیا، اور حالانکہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں بلکہ 3 لفظ، سفال ہند سے مینا وہ جام پیدا کر۔ سب کو معلوم ہے کہ مینا شراب کی سراہی کو کہتے ہیں، اور جام شراب کے پیالے کو کہتے ہیں، اور سفال کویلوں کو کہتے ہیں، مڑ جس سے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں اس کو سفال کہتے ہیں۔ اور آج کل تو ذرا کم ہے، مگر پہلے ہمارے سارے مکانات سفالی ہی ہوا کرتے تھے، اور وہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ اب ناپید ہے، بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسا چونا کرنے کو آہا کپاشی کہتے تھے، آج کوئی بھی اردو جاننے والا یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ تھوڑا سا یہ پنکھا کھول دیں گے تو بڑی آہا کپاشی کہتے تھے، آج جو ہے وہ الفاظ ہی ختم ہوئے، اور اسی لیے تھوڑا سا جو ہے وہ طرز بیان ہماری زبان، ہمارا ادب اور ہماری اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اقبال جیسا شاعر کیا اپنے نوجوان بیٹے کو کوئی غلط بات کا پیغام دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا کہ دیتا ہے، مگر چونکہ اس زمانے میں یہ ایک انداز بیان تھا، اس طریقے سے بات کرنا جو ہے وہ کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ
ادبی دنیا میں سمجھا جاتا تھا، نہ ہی جو ہے نارمل گفتگو کے اندر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا وہ معنی نہیں تھا جو عام آپ کو نظر آتا ہے۔ نہ یہاں مینا سے، نہ جو ہم کہے گا جام سے مراد، نہ شراب کا جو ہے وہ سرائی ہے، نہ جو ہے وہ نہ جام ہے، نہ پیالہ ہے، نہ جو ہے وہ یہاں پہ جو پیغام شاعر جو ہے وہ کنوے کرنا چاہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا پہلے مصرعے کے اوپر اس کے غور کیجیے گا۔ اس کا پہلا مصرعہ ہے اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان۔ تو اب آپ یہ جو ہے آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں شیشہ جو بنایا گیا ہے وہ زیادہ تر یورپ کے اندر ہی جو ہے اس کی صنعت ترقی کی ہے، اور بیلجیم کا شیشہ دنیا کے جو ہے وہ مشہور ترین شیشوں میں جو ہے وہ شمار ہوتا تھا۔ آج آپ نظام کے جتنے بھی پیلیسز ہیں اور ہر جگہ جہاں پہ آپ کو یہ جو فانوس لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، خود مکہ مسجد کے اندر پورے کے پورے جو ہے وہ بیلجیم کے بنے ہوئے ہیں وہ، اور وہ ایسا بلوری گلاس ہے جس کی صنعت جو ہے نا وہ بہت دنوں تک کے انہوں نے جو ہے وہ عام نہیں کی۔ جس طریقے سے آئینہ بنانا حلب سیریا کے اندر جو ہے ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگ ایکسپرٹ تھے، اس صنعت کو انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا، اس صنعت کو عام ہونے نہیں دیا۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ آئینے کو حلب سے لایا ہوں، کہ میں جو ہے وہ یہ آئینہ جو ہے وہ حلب سے لایا ہوں۔ تو اس کے جو ہے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں اقبال کہ یہ جو صنعت ہے جو آپ کو بہترین قسم کی کرسٹل گلاس کا جو ہے وہ سراہی اور جام جو ہے وہ یہ جو وہاں سے آپ منگا رہے ہیں انگلستان سے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ پانی، اس کے اندر آپ پانی ڈالیے یا شراب ڈالیے یا کوئی چیز بھی ڈالیے، وہ ایک دم سے جو ہے وہ چمکنے لگتا ہے، اور اس کی چمک اتنی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے کہ ٹوٹل ریفلیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے وہاں سے۔ تو میرے بھائیوں، اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ گو کہ وہ ایک انتہائی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چیز ہے، اور یہ بلوری جو پیمانہ ہے آپ کا، یہ جو ہے وہ ایک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر تیرے اندر خودداری ہے تو تو ہندوستان کی مٹی سے سراہی اور پیالہ بنا اور اسی کو یوز کر۔ دیکھیں آپ کہ پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے اور الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ عالم تھا اور آج بھی یہی عالم ہے۔ اہل عرب کو اب ذرا سا جو ہے وہ عقل آنے لگی ہے، اب ذرا ٹیکنالوجی کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول ہونے لگی ہے۔ اب وہ فیکٹریز کا قیام کرنے کے لیے کی طرف سوچ رہے ہیں، کیونکہ اب زمین کے خزانے ہیں تو ایک نہ ایک دن زمین جواب دے دے گی کہ میں نے بہت دن تم کو پالا ہے، اب یہاں میرے پاس اب کچھ ہے نہیں تم کو پلانے کے لیے، تو اب تم اپنا جو ہے وہ۔ تو ایسے وقتوں کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اقبال اسی لیے ایک جگہ اس سے زیادہ جو ہے نا سخت بات کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کی یہی حالت رہی کہ انہوں نے علم سے اگر اتنی کنارہ کشی اختیار کی اور عیاشیوں میں جو ہے وہ گھرے رہے، تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی، اپنی غفلت کی گر یہی حالت رہی۔ اقبال کا شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے، یاد رکھیے گا۔ اپنی غفلت کی گر یہی حالت رہی، آئیں گے غسال کابل سے کفن جاپان سے۔
اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں نے عرب ممالک کے اندر واقعی کابل کے غسالوں کو اور جو ہے وہ جاپان کا کفن میں نے دیکھا ہے، اور دیکھ کے میں اشش کرنے لگا اقبال کی جو ہے نا کہ ان کی نظر کے اوپر اور ان کی سوچ کے اوپر، کہ آپ بھائی اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جیسا سب کو 2 ہاتھ 2 پیر دیے ہیں، اور ان 2 ہاتھوں اور 2 پیروں سے اگر اور یہ دماغ سے اگر آپ کام نہیں لیتے ہیں، سب کو وہی دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ قومیں بڑی مبارک ہیں جنہوں نے اس کا استعمال کیا، اور دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کا ریولیوشن آیا، اور آج جو ہے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ ہم علم کے میدان میں پیچھے۔ آج ایک موہن بھاگوت جی کی تقریر سے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا انہوں نے۔ ہمارے اندر اتنا ذوق پیدا ہو گیا، ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ علم کا میدان چھوڑ دیا، اور آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حکومت کا کیا رونا، وہ تو ایک عارضی شے تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں اقبال نوجوان مسلم سے، کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کیا رونا، وہ تو ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چہرہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ زمانے کی گردش ہے، میں لوگوں کے درمیان اس کو گھماتا رہتا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، میں اس کو گھماتا رہتا ہوں لوگوں کے درمیان، 4 دن ساس کے تو 4 دن بہو کے، ہماری جو ہے وہ دکنی محاورے کے اندر، اور یہ ہوتا رہتا ہے دنیا کے اندر۔ انگریزی کا بڑا بہترین مقولہ ہے فارچون ٹرنس لائک ویل، کہ جو ہے وہ انسانوں کی قسمتیں جو ہے وہ پہیے کے مانند گھومتی ہیں، اور آپ کو ایک کچھ سلاتی ہیں دوسرے کو جگاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں نے صرف ایک ہی قوم کو زمانہ آفرینش سے لے کے قیامت تک اگر میں ایک ہی قوم کو اگر سرداری دے دوں تو دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے 850 سال کی حکومت دی ہندوستان کے اندر، کیا کیا ہم نے؟ یہ آپ اور ہم جو آج آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ مسلمان بادشاہوں کا کارنامہ نہیں ہے، یہ ہمارے اولیاء اللہ کا کارنامہ ہے، یہ ہمارے پیروں اور فقیروں کا کارنامہ ہے، یہ ہمارے بادشاہوں کا کارنامہ نہیں ہے۔ آپ اور ہم جو مسلمان ہیں آج ہندوستان کے اندر، مسلمان بادشاہوں میں کسی نے تبلیغ کا کام نہیں کیا۔ تبلیغ کا کام تو بہت بڑی بات ہے، مولانا ہمارے جو ہے وہ مفکر اعظم مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ 850 سال کے اندر کوئی مسلمان بادشاہ حج کے لیے نہیں گیا۔ دعویٰ کیا انہوں نے پورے ہسٹورینس کو، کوئی ایک کی تو مثال دے دو۔ انہوں نے کہا کہ چلیے بادشاہ نہیں گیا تو نہیں گیا، کوئی وزیر گیا کیا یہ بتائیے۔ تو میرے بھائیوں آج ہماری حالت یہ ہے، اسی لیے اقبال پیغام دے رہے ہیں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، کہ تو اگر جو ہے ہندوستان کے اندر جینا چاہتا ہے تو تجھے جو ہے وہ علم کو جو ہے کے اوپر دسترس کرنی ہوگی، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پورا آدھا وقت علم کی ترویج کے اندر گزارا ہے مکی دور کے اندر، اور
پہلی وحی آئی تو یہ نہیں آیا اس کے اندر جہاد کب فرض ہوا، مدینہ کی سلطنت کب بنی، کب جہاد کی اجازت دی گئی، مسلمانوں نے کتاب کو چھوڑ دیا، حالانکہ پکڑنی جو چیز تھی وہی ہاتھ میں رکھنا چاہیے تھا۔ اور اسی واسطے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں حضرت موسیٰ و ہارون سے کہہ رہے ہیں یا موسیٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے جو ہے موسیٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ولا تنیٰ فی الذکری، اور میرے ذکر سے غفلت مت برتنا، اور اگر تو میرے ذکر سے اگر تو غفلت برتے گا تو تیرا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ تو مجھے یاد نہیں رکھیں گا تو میں تجھے یاد نہیں رکھوں گا، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تیرے کو یاد کرتا ہوں، فاشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کر اور میرے ساتھ کفران نعمت نہ کرنا، بہت نعمتیں دی ہیں میں نے تیرے کو۔ اور یہ وجہ ہے کہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اقبال نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ یہ جو ہے وہ 4 یا 5 اشعار لکھے انہوں نے اپنے بیٹے کو، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، کہ تو جو ہے نا یہ ہے کہ تو زمانہ تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو زمانے کا خالق ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ہر مسلمان کو معلوم ہے لوح و قلم کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی قسمت ساری کی ساری جو ہے نا لکھ کے رکھ دی ہے، اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اگر میرا ہو گیا تو یہ لوح و قلم تیرے حوالے کر دیتا تھا میں، اور تو لکھے گا پھر اس کے بعد زمان کے جو ہے نا مطلب کہ اس کرۂ ارض کی تقدیر کیا ہوگی تو لکھے گا، مگر اگر مجھے فراموش کر دے گا تو میں جو ہے تجھے فراموش کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ مر گئے ہیں اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا ہے ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ زمانے کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں کہ زمانہ ان کو اپنی جو ہے اپنے پلوں میں نہیں ڈھانک سکتا، وہ زمانے کی گرفت سے جو ہے نا وہ بہت آگے نکل گئے ہوتے ہیں۔ اور یہیں پہ اقبال آ کے سمجھاتے ہیں آپ کو، میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیے گا کہ آج روئے زمین کے اوپر جتنے سجدے ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سجدوں کا ثواب کس کو جا رہا ہے سب میں زیادہ؟ وہ بدر کے 313 صحابیوں کو، وہ اپنی جان پہ کھیل کے نکل گئے، اور آج رسول جنگ بدر کے دن ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر آج یہ 313 شہید ہو گئے تو قیامت تک روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آج ان کو فتح نصیب کر دے۔ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے، جب اللہ فرشتوں کی فوج نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں زمانہ جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ مسلمان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، آگے تیری روح لے کے چلے جائیں گا وہ ایک الگ بات ہے،
مگر تیرے وجود کا جو مرکز ہے اس کو چھین نہیں سکتا موت کا فرشتہ. اور یہ اس وجہ سے ہے حیات جاویداں اندر ستیز است کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دینے. یہ جو ہمارے صوفیہ کا نعرہ تھا فنا فی اللہ باقی باللہ، آج ہمارے صوفیہ بھی ویسی کمبل اوڑھ کے سو گئے جو ہے جس طریقے سے ہماری نارمل لوگ سو گئے. اسی بات سے اقبال شکایت کرتے ہیں، خنبِ اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانخواہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. خبر کھودنے والے رہ گئے خانخواہوں کے اندر یا مجاور رہ گئے. اور جو مردے کو لات مار کے کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا اور مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، وہ لوگ اب دنیا میں نہیں رہے. خنبِ اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانخواہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. خبریں کھودنے والے یا جو ہے مجاور رہ گئے. جو اللہ سچے اللہ والے تھے وہ تو چلے گئے. تو میرے بھائیوں، یہاں پہ اقبال جو ہے کہہ رہے ہیں کہ نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ تو زمانے کا خالق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ یہ زمان و مکان کا جو کنسپٹ ہے فلسفے کے اندر، ٹائم اینڈ اسپیس کا، یہ جو ہے وہ فرانس کا ایک مشہور فلاسفر ہے برگساں. یہ اس کا جو ہے نا مطلب کہ وہ بڑا بہت ہی پیارا اس کا ٹاپک تھا. یہ اس کے اوپر بہت اس نے لکھا زمان و مکان کے کنسپٹ کے اوپر. اقبال اس سے ملنے کے لیے گئے. جب اقبال مسجد خرطبہ دیکھنے کے لیے گئے لندن سے اسپین کی طرف، تو فرانس میں ٹھہرے اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں برگساں سے ملوں. اقبال برگساں سے ملنے کے لیے گئے. جب برگساں سے ملاقات ہوئی تو برگساں کو اقبال نے یہ حدیث سنائی، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو. تو کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بولنے لگا یہ کون بولا یہ؟ تو اقبال نے کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک بادیہ نشین پیغمبر گزرا ہے، اس نے یہ بات کہی. تو بولا کہ میں آج تک غافل تھا، اور تڑپتا رہا وہ کہ جو ہے بولا کہ کیا بات بولی ہے. میرے بھائیوں، مسلمان جو ہے وہ زمانے کا خالق ہے. یہ زمانہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اور ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو کتاب ہمارے پاس ہے، جو رسول ہمارے پاس ہے، جو فلسفی ہمارے پاس ہے، ساری دنیا جو ہے وہ کہ جتنی قومیں ہیں وہ ساری کی ساری پانی بھریں گی ہمارے سامنے. موہن بھاگوت جی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ جو ہے نا فخر چھوڑنا ہوگا جو ان کو اپنے دین کے اوپر حکومت چلے جانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئی ان کی سلطنت، رسی جل گئی مگر بل ابھی نہیں گئے. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کو یہ جو ان کے اندر جو ہے فخر ہے، غرور ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا کہ وی آر دا گریٹسٹ. وی نیور جو ہے نا مطلب کہ وی سبمٹ ٹو دا ورلڈ دیٹ وی آر دا اسٹل دا جو ہے نا مطلب کہ ہمارے پاس دنیا کی سب میں بہترین کتاب ہے، ہمارے پاس دنیا کا سب میں بہترین نبی ہے ہماری جو ہے نا مطلب کہ وہ ہمارے پاس وہ تعلیمات ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں. میرے بھائیو، یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں. کل جو ہے وہ میں ایک تقریر سن رہا تھا، ہندوستان کے ایک مانے ہوئے وکیل وہ تقریر کر رہے تھے. وہ تقریر میں انہوں نے ایک عجیب بات کہی تھی، میں تو حیران رہ گیا.
انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امبانی خاندان کا جب جھگڑا ہوا بھائیوں کے اور بہنوں کے درمیان باپ کے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کے تعلق سے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تصفیہ کس طریقے سے ہوا؟ اس نے بتایا تو میں بولا کہ نہیں معلوم ہے۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی نیگوسیشن ہو ہی نہیں پا رہا تھا، نہ بیٹے مان رہے تھے نہ بیٹیاں مان رہے تھے، نہ کوئی مان رہا تھا، نہ ماں مان رہی تھی۔ تو ایک بہت بڑے مسلمان جج تھے اور ان کو تصفیہ کے لیے بلائے تھے، تو انہوں نے امبانی فیملی سے کہا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں اگر آپ لوگ برا نہ مانیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ تو بولے کہ اسلامی طریقے وراثت کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے، آپ لوگوں کے قصے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ تو بولے کہ میں بالکل صحیح بول رہا ہوں۔ انہوں نے جو ہے جب ہی یہ کہا کہ 1/8 ماں کا شیئر ہے، دونوں بھائیوں کو ڈبل ملے گا، بہن کو سنگل، تو کہے کہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سارے کے سارے دستخط کر دیے، اور ان کے بولنے کے مطابق اسی طریقے سے جو ہے نا امبانی کی دولت کا جو ہے وہ بٹوارا ہو گیا بھائیوں اور بہن اور ماں کے درمیان۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس یہ طاقت ہے، آج ہمارے پاس یہ قانون ہے۔ میں اپنی ذاتی جو ہے وہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ میری بیوی کے بھتیجے کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بھائی کا ایک بہت بڑا گھر تھا اور بھتیجے کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، وہ بھی ویسی مر گیا، بھائی بھی لاولد مر گئے۔ تو اب مسئلہ تھا کہ وہ گھر ہے کس کا؟ میری بیوی کے بڑے بھائی تھے ایک اور میری بیوی، دونوں ہی تھے۔ ہندوستان کے قانون کے مطابق دونوں کے درمیان جو ہے وہ وکیل سے جا کے پوچھے تو کہا کہ بھائی اور بہن کا آدھا حصہ ہے، اس کو ڈیوائڈ کر دو۔ میں نے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ کو میں نے خط لکھا، ان کی رائے پوچھی، تو جب ان کا جواب آیا مجھے، میں اور میری بیوی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیگم کا کوئی حصہ نہیں ہے اس جائیداد کے اندر، پورے کا پورا بچے کے تایا کا ہے۔ اور میں نے کہا کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم سرنڈر کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہم کو اس جو ہے نا جائیداد کا ایک پیسہ بھی لینے کی۔ پورے کاغذات وغیرہ لے، حالانکہ میرے پاس ہی تھا سارا، لے کے گیا، میں دے دیا بڑے بھائی کو۔ میں کہا کہ مولانا کا یہ فتویٰ ہے کہ پورے کا پورا آپ کا ہے، کوئی جو ہے نا آپ کی بہن کا کوئی حصہ نہیں اس کے اندر، کیونکہ باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ ہے، مگر بھتیجے کی وراثت میں پھوپھی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے۔ اور اگر کوئی دوسری پھوپھی ہوتی تو بولتی کہ اللہ کو جواب دے لیں گے بعد میں، اتنی بڑی جائیداد ہے کروڑوں کی، اس کے اندر سے اگر آدھا مل جائے تو کیا جو ہے نا وہ ہے، مگر نہیں، یہ جو ہے نا یہ اگر ہم یہ مسلمان اگر ہم یہ کرنے لگیں، کوئی دنیا کی عدالت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم اگر چاہیں کہ ہم جو ہے نا اسلامی قانون کے اوپر عمل کریں اور ہم ہمارے علماء کی طرف متوجہ ہوں اور ہم ان کی رائے طلب کر لیں اور اب اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی۔ یہ ٹرپل طلاق اور یہ سب جو ہے نا یہ مسلمان قوم کی دلندری ہے، یہ پورے کے طریقے سے پوری ہماری قوم جو ہے وہی کاہے کے لیے آپ
غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں اپنا وہ کرنے کے لیے، اپنا فیصلہ کرانے کے لیے۔ آج عالم اسلام کے سب میں بڑے عالم جو ہے آپ کے حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، یہ جو ہے وہ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ انہیں اور علم دے اور ان کو جو ہے مقام حاصل ہو جائے ان کو، اور ان کو جو ہے یہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے وہ چیز ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، اس کے بعد لکھتے ہیں اپنے بیٹے کو، میرا طریق جو فرمائش لکھی تھی انہوں نے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور بیٹے کو جس چیز کی فرمائش انہوں نے کی تھی وہ فرمائش نہیں ملی، اور یہ ایک اتنی بہترین جو ہے نظم ملی کہ جس کو جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا جو ہے اس کا مرتبہ و مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے وہ میں آپ کو اور ایک چیز کی طرف یہ کرتا ہوں کہ اقبال کے اوپر ہی نہیں ہے یہ بات، بلکہ ہمارا سارا لٹریچر اس بات کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شعراء نے جس طریقے سے گندگی مچائی ہے ہمارے نوجوانوں کی، اور ہمارے نوجوانوں کو جس طریقے سے تباہ کیا ہے ہمارے علم و ادب نے، آپ اس کو جو ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور پوری رندی و اوباشی کی تعلیم ہمارا ادب نوجوانوں کو دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ غالب صاحب جو ہے وہ جن کے میں بہت عزت کرتا ہوں، میں ایک طریقے سے ان کا بہت بڑا فین ہوں، علامہ اقبال بھی فین تھے ان کے جو ہے غالب کے۔ وہ کہتے ہیں اقبال غالب کے تعلق سے کہ نطق کو سوناز ہیں تیرے لب ایجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر، شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر۔ یہ جو ہے نا خراج ہے، یہ تعریف ہے جو اقبال نے غالب کے حضور پیش کی ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اقبال غالب پھپتی کس رہے ہیں، کس پہ پھپتی کس رہے ہیں؟ ہمارے جو ہے وہ علماء کے اوپر۔ کیا پھپتی کس رہے ہیں؟ وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی، کہ جو ہے تم خود بھی نہیں پی سکتے نہ ہم کو پلا سکتے ہیں۔ وائز کو بول رہے ہیں کہ تمہاری جو شراب طہور ہے وہ کوئی نہیں چکا، نہ کوئی جو ہے اس کا مزہ چکا نہ کیے، یہ ایک خیالی شراب ہے تمہاری، ہے یہ وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ اور یہ جو ہے وہ اس طریقے کی ہمارے ادب کے اندر میں یہ جو ہے چند ایک مثالیں میں دے رہا ہوں آپ کو کہ جو ہی جو ہے وہ غالب صاحب کہتے ہیں، غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابر و شب مہتاب میں، کہ جب ابر چھا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے نا مطلب ہے کہ شراب پینے کی طبیعت بہت زیادہ چاہتی ہے۔ میں چھوڑ تو دیا ہوں شراب پینا، مگر جب ابر گھر کے آتا ہے جو ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اور ہماری اردو ادب کے اندر ریاض خیرآبادی کے جیسے شاعر بھی گزرے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک قطرہ شراب کا اپنے زبان پہ نہیں رکھا، مگر ساری زندگی جو ہے شراب کے اوپر شاعری کرتے رہے۔ نہیں پیا، کبھی نہیں پیا ریاض خیرآبادی نے شراب، مگر ساری شاعری شراب کے اوپر ہے۔
گھٹا اٹھی ہے کالی اور کالی ہوتی جاتی ہے، سرائی جو بھری جاتی ہے خالی ہوتی جاتی ہے۔ یہ جو ہے وہ یہ ہمارا ادب ہے، یہ ہماری جو ہے وہ پرمپرا ہے ہماری، یہ ہماری وراثت ہے ہمارے ادب کی۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کہ اور اس کو جو ہے آپ ایک طرف تو ہمارے ادب کا یہ ایک انداز بیان ہے، اور دوسرا انداز بیان آپ اقبال کا دیکھیے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو ہے 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہوا ہمیں ساقی۔ کہ ہندوستان سے جو ہے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئے 300 سال ہو گئے، انگریز جو ہے نا مسلمانوں سے حکومت چھین لیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اقبال کہ اب تو کم از کم تیرا فیض عام ہو جانا چاہیے، 300 سال سے بند ہے۔ یہاں میخانے سے مراد اسلامی علم و ادب ہے، یہاں اسلامی فقہ کی ترویج ہے، یہاں اسلامی فقہ کی جو ہے وہ کا امپلیمنٹیشن ہے۔ اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے جو زبان استعمال ہو رہی ہے، دیکھیے آپ کہ وہ زبان کیا استعمال کر رہے ہیں اقبال جیسا شاعر۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہوا ہمیں ساقی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے وہ بھی حرام ہے ساقی۔ سمجھے آپ، یہ جو ہے وہ اور اس کو جو ہے وہ آپ لوگ حیدرآباد کے جو ہے وہ رہنے والے ہیں، حیدرآباد کے ایک بہت مشہور شاعر سلیمان عریب گزرے ہیں، بھائی ہمارے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہوں گے ان کو، جو ہے نا سلیمان عریب صبرس رسالہ نکالتے تھے ہندوستان سے۔ ان کی بیگم جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ صفیہ عریب عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھی اردو کی۔ تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے محفل کو میں نمائش میدان میں جو ہے وہ مشاعرہ سن رہا تھا، تو وہاں پہ جو ہے سارے لوگ وہ نعرہ لگائے چلے جا رہے ہیں، سلیمان عریب شاعر اپنا کلام پڑھنے کے لیے آئے، انگور کا پانی انگور کا پانی۔ ان کی ایک بڑی مشہور غزل تھی، پل بھر کے لیے میں جو خدا بن جاؤں، پل بھر کے لیے میں جو خدا بن جاؤں، ساری دنیا کو بس انگور کا پانی دے دوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ انگور کا پانی یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جتنا زوال مسلمانوں پہ آیا ہے اس انگور کے پانی کی وجہ سے، کوئی آج حالت یہ ہے، آپ گاؤں میں چلے جائیے، شاید ہی 1 یا 2 اللہ کے ایسے مسلمان بندے آپ کو ملیں گے۔ پورے گاؤں کے اندر اگر 500 لوگوں کی آبادی ہے تو اس میں سے 8 یا 10 لوگ ملیں گے جنہوں نے جو ہے نا مطلب ہے کہ اس چیز کو منہ نہیں لگایا۔ پورا معاشرہ جو ہے نا مطلب ہے کہ شراب چنا۔ آج آپ ادھر یہاں جا کے جو ہے نا آپ مسلمانوں کی بستیاں دیکھیے، ہر جگہ جو ہے وہ مسلمان بچے جو ہے نا شراب پینے لگ گئے ہیں۔ اور یہاں جو ہے وہ آپ اس میں کیا ہے کہ آپ کو آج بہت زیادہ ضرورت ہے ہم کو کہ اس کو جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ ام الخبائث، کہ یہ ساری جتنی جو ہے دنیا کے اندر جتنا گناہ ہے وہ اسی جو ہے وہ شراب کی وجہ سے ہے، اور اس سے اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندانوں کو، سب کو جو ہے وہ اتنا ڈرائیے میرے بھائیوں کہ یہ چیز اگر کسی نے جو ہے وہ پی لیا اور اس کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے آپ۔ کبھی نہ اس کا اور مسلمان اگر پیے تو نہ اس کا بزنس جو ہے نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ اس کا گھر ترقی کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ مگر جب ہمارے شعراء اس بات پہ جو ہے یہ کرتے ہیں، میں اقبال کا اور ایک بہترین شعر سناتا ہوں آپ کو. اسی جو ہے نا مطلب کہ اپنے بیٹے کو جو لکھی انہوں نے نظم، اس میں کہتے ہیں میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، کہ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر. کہ شاخ طاق کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ انگور کی ڈالی کو کہتے ہیں شاخ طاق. میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر. بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا جو کلام ہے وہ نارمل کلام نہیں ہے، اس کے اندر ڈوب جا، ڈوب کے جو ہے سراغ زندگی پا جا، زندگی کی حقیقت کو پا جا. میرے کلام کے اندر زندگی کی وہ حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں کہ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال افہام پیدا کر. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے واقعی کہا ہے کہ جو ہے وہ کہ عرب شراب کے رسیا تھے. ان کے پاس اتنی پرانی شراب موجود ہوتی تھی گھروں میں، 200 سال کی. باپ مرتے وقت اپنے بیٹے کو وراثت میں شراب دے کے جاتا تھا، جو کہتا تھا کہ یہ میرے پرکھوں سے میں نے اس کی حفاظت کی ہے، یہ تو رکھ. اور 200 سال 300 سال پرانی شراب. اور شراب جتنی پرانی ہوتی تھی اتنا زیادہ اس کا نشہ، پتہ نہیں وہ پینے والوں کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ اس کا نشہ اتنا زیادہ پکا اور گہرا ہوتا تھا اور اتنا مزے کا ہوتا تھا. تو عرب کیا کرتے تھے کہ شراب کو جو ہے شیشے میں بند کر کے اس کو سیل کر دیتے تھے، اور اس شیشے کو جس میں جو ہے نا مطلب کہ وہ شراب جس میں یہ ہو جاتی تھی اس کو کیا کہتے تھے عربی زبان میں؟ رحیق المختوم. یاد رکھیے گا یہ لفظ، سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہ لفظ کو. کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کتاب الابرار لفی علین، کہ نیک لوگوں کی کتابیں علین میں رکھی ہوئی ہوں گی. وما ادراک ما علین، کہ علین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، کہ اس کو جو ہے نا مطلب کہ ان کی کتاب یا ان کا نامہ اعمال جو ہے ابرار کا، نیک لوگوں کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا. وہ ایک انتہائی بہترین فرشتوں کی کسٹڈی میں دے دیا گیا ہے وہ نامہ اعمال جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ نیک لوگوں کا. ان الکتاب ابرار لفی علین وما ادراک ما علین کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، کہ اس کو جو ہے نا مطلب کہ اس کی نگرانی کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقرب ترین فرشتے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ابرار کو جو ہے وہ میں ایسی شراب پلاؤں گا. ان الابرار لفی نعیم یسقون من رحیق المختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینی یشرب بها المقربون. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایسی شراب پلا دوں گا آخرت کے اندر کہ تم اس کا مزہ تم بھولے نہیں بھول سکو گے. اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، آپ کو اور ایک چیز جس کے اوپر آپ فخر کر سکتے ہیں، میں جو ہے وہ بیان کر کے اپنا جو ہے آج آپ کے سامنے جو ہے اپنا لیکچر ختم کروں گا. میرے بھائیوں، یہ لفظ میں نے جو استعمال کیا آپ کو بتایا قرآن مجید کا یہ لفظ رحیق المختوم کا لفظ، کہ مختوم عربی میں ختم، عربی میں کسی چیز کو سیل کر دینے کے لیے کہتے ہیں. رحیق المختوم وہ شراب جو سیل کر دی گئی ہے. میرے بھائیوں، آج سے جو ہے وہ میرے خیال میں 7-8 سال پہلے کی بات ہے، سعودی حکومت نے ایک اعلان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک
جو بھی بہترین لکھے گا چاہے وہ کوئی ہو اس کو ایک بہت بڑا انعام تحفے میں دے دیا جائے گا۔ یہ آتے ہی ہمارے ہندوستان کے، پاکستان کے، عرب جو ہے نا ہر جگہ کے بڑے بڑے علماء اس کی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ لکھنا شروع کیا ان لوگوں نے، اور ایک خاص ڈیٹ تھی، انہوں نے کوئی ایک 6 مہینے کا وقت دیا تھا، سارے لوگ اپنے مسودے بھیجے، سعودی عرب کو بھیج دیے جہاں پہ وہ کمپٹیشن ہو رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اول کون آیا؟ وہاں پہ مولانا جو ہے نا صفی الرحمن مبارک پوری، ان کا جو ہے نا مقالہ، ان کی کتاب نمبر 1 جو ہے نا آئی، اور اس کتاب کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا؟ عربی زبان میں لکھی انہوں نے کتاب، اردو میں نہیں لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا رحیق المختوم۔ اور آپ دیکھیں کہ لکھنے والا بھی کتنا لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور نام دے رہا ہے رحیق المختوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری کتاب جو ہے وہ حرف آخر ہے، اس میں نہ کوئی ایک شخص کوئی ایک سطر بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی ایک سطر کم کر سکتا ہے۔ بے عینی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب اس کے اندر نہ کوئی ایک بڑھانے کی گنجائش ہے، نہ کم کرنے کی گنجائش ہے۔ میں نے اس کتاب کو بوتل میں رکھ کے سیل کر دیا ہے، رحیق المختوم ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، اتنے لائق لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے بر صغیر کے اندر موجود ہیں، اور بھی بہت سے کارنامے ہیں ہمارے بر صغیر کے علماء کے جس کے اوپر ہم بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے بزرگوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسپریشن ہم کو حاصل کرنے کی اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جب کبھی ہمارے مولانا کا خطاب ہوتا ہے تو میرے دوست یاد آتے ہیں۔ میرے عثمانیہ یونیورسٹی میں روم میٹ تھے اے ہاسٹل میں، انعام الحق صاحب، اور انہوں نے ہی ہمیں ایسی شخصیت سے استفادے کا موقع فراہم کیا جو ہمیشہ کے لیے مجھے ان کے احسان مند رہوں گا میں۔ حضرات، ہمیشہ کی طرح آج بھی میری وہی شکایت ہے کہ آپ جائزہ لیں آج کے حاضرین کا، تو اس میں 25 سال سے کم کے تو کوئی نظر ہی نہیں آتے۔ کیا ہے آپ، کیا عمر ہے؟ کیا عمر ہے آپ کی؟ 38۔ ہاں 38۔ بس ایک چہرہ نظر آیا جو میں 25 سے کم سمجھا، مگر وہ بھی 30 بولوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے نوجوان، حالانکہ کبھی کبھار تو آ سکتے ہیں نا بھائی، کھیل کود کا تو موقع نہیں ہوگا، ہر کسی کو شوق نہیں ہوگا، پھر کیا کرتے ہیں گھر میں؟ استفادہ کریں، وہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ تو آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ اس طرف دھیان دیں گے۔ البتہ آگے بھی پرچی تقسیم آپ کے سامنے ویسے بھی لیتے جائیے، اور بھی مزید ہے تو اور لیتے جائیں۔ نہیں، اگلے پروگرام پڑھ سکتے ہیں جی، اگلے پروگرام بول سکتے ہیں۔ تو ہمارے اگلے پروگرام میں 10 فروری کو ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب کا قبل خطبہ یعنی ان کا آواز ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد ہفتے کے دن واقعہ معراج اور اس کی معنویت، تاریخ اسلام کی 992ویں لیکچر مخاطب کریں گے۔ اور پھر یہ نشیب و فراز، یہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر اقبال احمد انجینئر، جو بین الاقوامی شخصیت ہیں، اور یہ ہمارے یہاں ہی نہیں بلکہ کئی ممالک میں انہوں نے
اپنے خطابات سے سرفراز کیا ہے۔ کانفرنس ہال شریعت انفارمیشن سروس کی 837ویں لیکچر ہے۔ اور پھر اقبال کا تصور انقلاب، آپ کو تو معلوم ہے کہ انقلابات آتے رہے اور انقلابات کی اہمیت بھی ہمارے یہاں بہت ہے، تو اس بارے میں اقبال کا تصور انقلاب کیا ہے، آپ کے جانے پہچانے مقرر پروفیسر مجید بیدار محفل اقبال شناسی کی 1109ویں نشست کو مخاطب کریں گے۔ میری پھر وہی گزارش ہے آپ سے کہ کم از کم ایک نوجوان کو ساتھ لیتے آئیے، اور یہ بڑا احسان کریں گے آپ اگر اس سے وہ استفادہ کرے اور اپنی زندگی میں اس پہ ان کے جو کچھ مشورے ہیں، ہدایات ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ میں دعا کی گزارش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔